هو أصدق الصادقين إن الدين عند الله الإسلام صلوات بإذن محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 محرموں میں ایک مخصوص سلسلہ بیان شروع کیا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس سال بھی اسی کو آگے بڑھاؤں گا اور وہ سلسلہ کنٹینیو کروں گا، مگر بیچ میں کچھ حالات ایسے ہوئے اور کچھ اس طرح کے واقعات دنیا میں وقوع پذیر ہوئے جس کے نتیجے میں اسلام کی امیج کے اوپر اور اسلام کی تصویر پر بڑا اثر پڑا، اور عام طور پہ دنیا میں مسلمانوں کے تعلق سے یہ تصور ڈیولپ ہونے لگا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور ان کی نظر میں انسانی زندگی کی یا امن و امان کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ان باتوں کے پیچھے سیاستوں کی کارفرمائی ہے، ذاتی مصلحتیں ہیں، ملکی سیاستوں کے اتار چڑھاؤ ہیں، اور بہت سے اور دوسرے فیکٹر ہیں جو مل کے کام کر رہے ہیں، لیکن خالی پرابلم کو پیش کر دینا یہ پرابلم کا حل نہیں ہے۔ لوگ ہمارے مخالف ہیں، لوگ ہماری جان کے دشمن ہیں، لوگ ہمارے خلاف غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں، لوگ ہم پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، یہ ساری تو پرابلمس ہیں۔ اور طلب بات یہ کہ اس کا حل کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب تو پرابلمس ہے، چلو ٹھیک ہے، اس میں 10-20 کا اور اضافہ کر لیجیے آپ، وہ بھی منظور، مگر سوال یہ ہے کہ جب یہ سب حالات ہیں تو پھر ان سے نپٹنے کی ضرورت کیا ہے، کیسے ہم اس سے نپٹیں اور کیسے ان مشکلات کے اوپر ہم قابو پائیں گے؟ تو عزیزان گرامی، بنیادی طور سے ہم لوگ پرابلمس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کے حل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسلام خود کیا ہے اور اسلام نے کن کن باتوں کی تعلیم دی ہے، کن باتوں کو روکا ہے، اور جب ایسے حالات کا ہم شکار ہوں تو ہمیں ان میں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم کامیابی سے اس سے گزر جائیں۔ مسئلہ یہ غور طلب ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے،
اور کیا جن بزرگوں کی اور جن رہبروں اور جن رہنماؤں کی سیرت ہم پیش کرتے ہیں یا جن کو ہم مانتے ہیں یا جن کے ہم عقیدت مند ہیں، کیا ان حضرات نے ان حالات میں کوئی سبق ہمارے واسطے چھوڑا ہے، کوئی تعلیم ہمارے واسطے چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی ہے؟ اور اگر کوئی تعلیم ہمارے واسطے چھوڑی ہے تو ہم کو اس تعلیم کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں میرے ذہن میں آتی نہیں اور میں اس کے اوپر تقریریں بھی کرتا رہا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں بھی میں گیا، ایسے حالات کے بعد وہاں میں نے ان چیزوں کے اوپر اپنی خاص طور سے جانا اور اس عشرہ مبارک میں اسی وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ اب کی میں اپنے اس پرانے مضمون کو نہ پڑھ کے اور اس مضمون کے اوپر کچھ گفتگو اور اس سبجیکٹ کے اوپر کچھ گفتگو کروں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میری آواز کا پھیلاؤ ان آوازوں کے مقابلے میں جن کے خلاف میں بولوں گا بہت کم ہے، یعنی جس کو اردو میں کہتے ہیں نقار خانے میں طوطی کی آواز، تو نقار خانے میں تو کم از کم طوطی کی کچھ آواز ہوتی ہے جہاں وہ بھی ریشیو نہیں ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مقابلے میں کسی ایک جگہ پر بیٹھ کے تقریر کر لینا یہ کوئی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ لوگ جو آواز کو پھیلاتے بھی ہیں وہ اپنی مصلحت اور پالیسی کی بنیاد پر پھیلاتے ہیں۔ اگر ان کے کان میں آواز جائے گی جو ان کی پالیسی کے خلاف ہو تو وہ اس کو دبا دیں گے، آواز کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ لیکن پھر بھی میں نے یہ سوچا کہ ایک تو آدمی کا یہ فرض ہے کہ جتنا اس سے ہو سکتا ہو وہ کرے، جتنا اس سے ہو سکتا ہو وہ کرے۔ جو اصلیت میں کام ہے اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ سارے مذہب کے معاملے آپ دیکھیے، دین کے معاملے آپ دیکھیے، ہم سے کہا گیا کہ اللہ کو پہچانو۔ ظاہر ہے کہ جو اس کی ذات کی حقیقی معرفت ہے ہم 1000 برس بھی اس کی پہچاننے کی کوشش کرتے رہیں تو سمندر سے ایک قطرہ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ لیکن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ جیسا وہ تھا ویسا تم نے پہچانا کہ نہیں، مگر یہ سوال ضرور ہوگا کہ جتنا پہچان سکتے تھے اتنا پہچانا کہ نہیں۔ اسی طرح آپ اور مسائل کو لے لیجیے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ میری آواز کا پھیلاؤ بہت کم صحیح، مگر وہ کم سے کم میں بھی جتنی دور میں اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں اتنی دور آواز پہنچا۔ دوسری بات میں نے یہ سوچی کہ ہمارے قوم کے نوجوان جب چاروں طرف سے فضا میں کوئی آواز گونج رہی ہو اور ایک ہی بات ہر ایک کی زبان پر ہو تو ان کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اصلیت نہیں ہے تو ساری دنیا ایسا کہہ کیوں رہی ہے، اور اگر اس کے اندر کچھ سچائی نہیں ہے تو لوگ اتنا زیادہ شور کیوں مچائے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں جانتا ہوں کہ مسلم نوجوان یہ کہے گا نہیں، ان کی آواز میں نہ آواز ملائے گا نہ ہاں میں ہاں ملائے گا، لیکن اندر سے اپنے متعلق تھوڑا سا ڈس سیٹسفائیڈ ہو جائے گا۔ تو اس ڈس سیٹسفیکشن کو روکنے کے لیے
اس عدم اعتماد کو روکنے کے لیے بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو سچی اسلامی تصویر سامنے لا کے پیش کی جائے کہ حقیقت اسلام کیا ہے. اس لیے کہ عزیزان گرامی اسلام بہترین دین ہے. اسلام ایک جملہ بڑا غور سے سنیے گا، اسلام بہترین دین ہے جو بدترین سازشوں کا شکار ہو گیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ حالات کا تجزیہ کریں، انالیسس کریں، دیکھیں کہ کہاں سے اس میں گڑبڑ پیدا ہوئی، کیا بات ہے، اور کیوں ایسا ہوا کہ آج دنیا میں ہم اکیلے کھڑے ہیں اور سارے دنیا والوں کی نظریں ہمارے اوپر مخالفتی کے حساب سے پڑ رہی ہیں. اس کا تجزیہ اور اس کی انالیسس ضروری ہے. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک خوبصورت تقریر کر دینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، جس کے اندر سب سننے والے واہ واہ کرتے لوگ تھے کہ بے شک آج جیسی تقریر سنی ایسی تقریر تو ہم نے سنی نہیں. یہ بہت آسان کام ہے. اگر آدمی بولنے کے فن سے واقف ہے تو یہ کام اس کے لیے بالکل مشکل نہیں. لیکن ایسے حالات کا تجزیہ جہاں سیاست نے قدم قدم پر عقیدت کے جال بچھا دیے ہوں، اور اس میں جن کے آپ دینوں کو ٹھیس لگتی ہو، بہت مشکل ہے ایسے حالات میں معاملات کو پیش کرنا. جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے، جہاں تک ٹیررزم کا سوال ہے، تو ہم 1400 برس سے تاریخ میں دہشت گردی کے بدترین شکار ہیں. اور ورسٹ وکٹم ہے ٹیررزم. 1400 برس اور ہم وہ مظلوم ہیں، سنیے گا، ہم وہ مظلوم ہیں کہ جو اپنے اوپر ہونے والے کچھ مظالم بیان کر لیتے ہیں اور کچھ بیان بھی نہیں کر پاتے. فرمایا میں کچھ بیان بھی نہیں کر پاتے، اس لیے کہ اگر ہم بیان کریں گے تو پھر ہم انہی حالات کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے میں نے یہ موضوع شروع کیا ہے. ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ تنقید تعریف سے مجلسیں شروع کر دیتا ہوں، لیکن اصل بیان جو ہے وہ چاندراتی سے شروع کرتا ہوں اور کل سے بیان شروع ہوگا. آج تو
خالی مضمون کا ایک انٹروڈکشن اور یہ کہ اس سلسلے میں کیا چیز پڑھی جائے گی، یہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک خاکہ اس کا اجمالاً پیش کر دیا کہ اسلام کیا ہے، یہ عرض کروں گا، اسلام نے کیا تعلیم دی ہے اور اس کا مشن کیا ہے، اور پھر اس کے مشن کو سیاست نے کس طرح بدلا، یہ ہے پوری کہانی اور یہ ہے پورا تھیم جس کے اوپر یہ پورا اشرا جو ہے یہ پڑھا جائے گا کہ اسلام خود کیا ہے، اس کا مشن کیا تھا انسانوں کے تعلق سے، اور پھر اس کے مشن کو سیاست نے کس طریقے سے بدلا اور اس کے رخ کو موڑا اور کیا حالات ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ محرم جس ہستی کی یاد میں منایا جاتا ہے، ایسے موقع پر اس کا نام آنا اور اس کا تذکرہ ہونا نہایت ضروری بھی ہے، اس لیے کہ وہی لوگ تھے جن کے جلائے ہوئے چراغوں کی روشنی میں آج ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اسلام کیا ہے، ورنہ 1400 برس کی اندھیری راتیں ہم کیسے طے کرتے جو وہاں تک پہنچتے جہاں نور چمکا تھا۔ تو بنیادی بات جو ہے کہ صاحب یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس پورے سبجیکٹ کا محرم سے کیا رشتہ ہے؟ تو محرم کا اجرا پڑھنے یہاں آئے ہیں تو عزیزان گرامی اس سبجیکٹ کا محرم سے بڑا گہرا رشتہ ہے، اس لیے کہ محرم جس واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے وہ واقعہ ہی سب سے بڑا واقعہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ مذہب کیا ہے اور سیاست کیا ہے۔ اگر نہ ہوتا تو ہم کو روشنی ہی نہ ملتی کہ جو ہم سچائیوں کو سمجھ پاتے اور حقیقتوں کی طرف ہمارا دماغ جاتا۔ وہی واقعہ ہے جس سے ہمیں روشنی ملی ہے، جس نے ہمیں رہنمائی دی ہے اور جس نے ہم کو یہ سمجھایا ہے کہ حقیقت اسلام کیا ہے، حقیقت مذہب کیا ہے، مذہب کی تعلیمات کیا ہیں، سیاست کے اصول کیا ہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اسی واقعے سے ہمیں معلوم ہوئی ہیں۔ کیونکہ اسی واقعے سے یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، لہذا نہایت ضروری اور اہم ہے کہ ہم اس واقعے کو بھی اچھے طریقے سے سمجھیں۔ تو ساری گفتگو پر وہ واقعہ اور اس کے اثرات جو ہیں وہ چھائے رہیں گے۔ 10 دن جو مجلسیں ہوں گی ان 10 مجلسوں پر کربلا میں ہونے والے واقعے کے اثرات جو ہیں وہ چھائے رہیں گے، اور اس طریقے سے بیان کا رابطہ ان 10 دنوں سے قائم رہے گا۔ جن 10 دنوں میں آپ بھی آتے ہیں اسی کو سننے کے واسطے اور ہم بھی آتے ہیں اسی چیز کو پیش کرنے کے واسطے، دونوں آدمی اسی ایک مقصد کے تحت آتے ہیں، تو مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا رہے۔ اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے آج کھیل کے واضح کر دی کہ میں حقیقت اسلام اور حقیقت دین آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس سے اس بات کا اندازہ ہوگا
کہ اسلام نے انسانیت کے واسطے کیا کیا ہے اور ہم نے اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کس طریقے سے بدلا ہے اور اس کو مس انٹرپریٹ کیا. کہیں پر حکومت کے اثرات ہیں تو کہیں پر کٹ ملائیت کے اثرات ہیں. ارے آپ جب تجزیہ کرنے بیٹھیے گا تو آپ کو حیرت ہو جائے گی کہ کہاں کہاں کون کون سے معاملات کرتے ہیں اور کس طریقے سے مذہب کی روح کو بگاڑ کے اور ٹویسٹ کر کے اور اپنے مطلب کے سانچے میں ڈھال کے پیش کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ عام پیغام جو ساری انسانیت کے واسطے تھا اس کو فرقوں کے حدود میں محدود کر دیا گیا. اللہ کسی ایک فرقے کا نہیں ہے. کسی اور کی جگہ سے بات میں کر رہا ہوں. اللہ کسی ایک فرقے کا نہیں ہے. یا تو یہ مانیے آپ کہ اللہ نے صرف اتنے ہی لوگوں کو بنایا ہے جس کے محل مسجد میں بیٹھتے ہیں، باقی جو ہیں ان کو اپنے کسی نے بنایا ہو، شیطانوں نے بنا دیا ہوگا. اللہ کے بنائے ہوئے یہی ہیں. تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہے. اور اگر سارے بندوں کو اللہ نے بنایا ہے تو سب اللہ کے ہیں. جو اور کی جگہ سب اللہ کے ہیں. اسلام آفاقیت کا پیغام تھا اور کیا اسلام آفاقیت کا پیغام تھا جس کو ملائیت نے سیاسی مقاصد کے لیے محدود کر کے اپنے گھر میں قید کیا. میں ایک چھوٹے چھوٹے جملے عرض کر رہا ہوں آپ سے، لیکن اس کو میں ایکسپلین کروں گا. آج تو پوچھیے تو آج تقریر کا پہلا دن بھی نہیں ہے. تقریر تو کل سے شروع ہوگی. آج تو ایسے ہی ہم لوگ جمع ہوتے ہیں اور اگر چاند ہو جائے تو چاند رات کی مجلس ہے، ورنہ یہ استقبال اعضاء کی مجلس ہے. تو یہ جو ہمارا پیغام ہے یہ ایک آفاقی پیغام ہے اور یہ فرقوں میں، علاقوں میں، زبانوں میں، رنگ اور نسل میں، خاندان میں قید نہیں کیا. اس کا پھیلاؤ بہت ہے، اس کی وسعت بہت ہے. لیکن کیونکہ لوگوں نے اسے دیکھا ہی نہیں جو اصلی صورت تھی، تو میں کیسے کہہ دوں کہ لوگ بھول گئے.
بھول گئے تو جب کہوں جب کوئی چیز کبھی یاد رہی ہو، تو میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ لوگ بھول گئے، نہیں، سرے سے ایک سبق یاد ہی نہیں کیا تو بھولنا کیا ہوتا؟ اسلام کو روز اول سے ملوکیت کے آئینے میں دیکھنے والے اسلام کے آباقی پہلو کو کہاں سمجھ پائیں؟ لہذا یہ ساری گفتگویں ہمارے آپ کے درمیان رہیں گی، اور کوشش یہ رہے گی کہ بچوں اور نوجوانوں کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ وہ دین جو ہم مانتے ہیں اور جس دین کے ہم فالوور ہیں، وہ دین کتنا اچھا دین ہے، کتنا مستحکم دین ہے، کتنا انسانی فطرت اور انسانی زندگی سے قریب دین ہے۔ اب یہ کہ دنیا کی سیاست نے اسے اپنے مقاصد میں استعمال کیا ہے، تو ان چہروں کو پہچان لیجیے جنہوں نے مذہب کا استعمال سیاست میں کیا ہے، ان چہروں کو پہچان لیجیے جنہوں نے مذہب کا استعمال سیاست میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد آج ایک جملہ عرض کر دوں اور اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا کہ جب ساری تقریر ہو چکے گی اور مضمون تمام ہونے لگے گا تو اس وقت میرا ایک سوال ہوگا، اور وہ یہ کہ اب سوچ سمجھ کے جواب دیجیے کہ شخصیات کی محبت کا مذہب قربان کیا جائے یا مذہب کی محبت کا شخصیت قربان؟ میری پوری جیسے کہتے ہیں کریسی جو ہوتی ہے وہ آج ہم نے آپ کو سنا دی، اب یہی ایکسپلینیشن ہوگا اس کا 10 دن، اگر زندگی رہی تو اسی کا ایکسپلینیشن 10 دن انشاءاللہ ہوتا رہے، اور یہ سب کچھ تمام تر فیض ہے امام حسین علیہ السلام کا، جن کی ذات گرامی میں جہاں دنیا کو بہت کچھ عطا فرمایا، وہیں ایک عجیب و غریب ان کی مظلومیت میں، ان کی شخصیت میں ایک غیر معمولی کشش پیدا کر، یہ کشش جو نام حسین میں ہے، یہ اثر ہے اس مظلومیت کا جس مظلومیت سے انہوں نے جان دی، کہ جہاں شمع ذکر حسین روشن ہوتی ہے وہاں لوگ سمٹ کے پروانے آ جاتے ہیں۔ آج ابھی تک کوئی اطلاع کہیں سے چاند ہونے کی بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی اتنے چاہنے والے یہاں جمع ہیں، اور یہ مجمع جو یہاں اس وقت موجود ہے، ولو یہاں جو اشرے میں مجمع ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کم صحیح، مگر یہ مجمع ایک اچھی خاصی بہت بڑی مجلس کا مجمع ہے جو اس وقت یہاں موجود ہے۔
تو اس میں میں خود ہی یہاں حاضر ہوا، ابھی شام کو 5 بجے کے بعد پہنچا مسجد میں، تو مجھ سے یہاں کے منتظمین نے کہا کہ ٹیلیفون ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ مجلس ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ہم کہہ رہے ہیں مولانا آئیں گے تو ہوگا۔ تو 5 بجے کے بعد تو ہم نے ان سے یہ بات کہی ہے 5:30 بجے کہ آپ جو کوئی پوچھے تو کہہ دیجیے گا کہ ہوگی مجلس۔ تمہارا اتنے شارٹ نوٹس کبھی اگر اس سے لوگ ہیں یہ حیرت انگیز بات نہیں، یہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ مظلومیت کا ہے، اور یہ نام حسین کے گرد جو مجمع ہے، دنیا میں آپ جہاں بھی کہیں جائیے، دنیا میں جہاں بھی کہیں جائیے نام حسین کے گرد آپ کو مجمع ملے۔ کیا آپ جانتے ہیں نام حسین کے گرد مجمع کیوں ہے؟ اس لیے کہ اصل عاشور کو حسین بالکل اکیلے رہ گئے، قیامت تک پروردگار کی طرف سے حسین کی تنہائی کا انعام ملتا رہے۔ عاشور کو سویرے تنہائی نہیں تھی، 72 صحیح کم صحیح، مگر پروانے شمع امامت کو گھیرے ہوئے تھے۔ عاشور کے ظہر کو بھی تنہائی نہیں تھی، بہت کم ہو گئے تھے جانے صاحب، مگر پھر بھی ایسا نہیں تھا کہ بالکل نہ ہو۔ جب امام نماز پڑھ رہے تھے تو 2 سینہ سپر سینے بصیر روک رہے تھے، تو ایسی تنہائی نہیں تھی کہ حسین بالکل اکیلے، مگر جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو اب نہ وہ لشکر تھا، نہ وہ پروانے تھے، نہ وہ چاہنے والے تھے، نہ وہ اذان دینے والا تھا، نہ وہ سینے پر تیر روکنے والے تھے، نہ وہ نماز کی فرمائش کرنے والا تھا، نہ وہ جماعت کی نماز پڑھنے والے تھے، نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ قاسم تھے، نہ حبیب تھے، نہ زہیر تھے، نہ جون تھے، امام اکیلے تھے۔ سارے پہ امام کے نماز پڑھنے والے جنت میں پہنچ چکے تھے، تنہا امام نماز پڑھ رہا تھا کربلا کے مقصد میں اکیلے کھڑے ہوئے آواز دے رہے تھے، ارے میرے شیروں، میرے مارکہ جنگ کے شہسواروں، حسین آواز دے رہا ہے جواب نہیں دیتے۔ شاید قدرت نے کہا میرے حسین تیرے نام پر صبح قیامت تک لوگ جمع ہوں گے، جہاں حسین حسین ہوتا ہے چاہنے